سولر پاکستان سولر ایسوسیشن کے ساتھ مل کر جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پہلے میں یہ ایک رسمی جی جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو پڑھ دوں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن میں اس تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا. آپ سب بھائی ہماری ایک چھوٹی سی ایک بڑی شارٹ کال پہ تشریف لائے، جس کے لاہور چیمبر کی انتظامیہ آپ کی تہ دل سے بہت زیادہ قدر بھی کرتی ہے اور ہم آپ کے ممنون ہیں. اور آپ ہی ہماری آواز ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر جب ہمیں حکومت تک اور بھی ذرائع ہیں، ای میلز ہیں، واٹس ایپ ہیں، بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میڈیا وہ زوردار ترین ایک ہے فورم جس کے ذریعے ہماری بات بھرپور طریقے سے جا سکتی ہے حکومت کو. میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے عہدیداران اور میڈیا کے تمام ممبران کو لاہور چیمبر کا خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور چیمبر تشریف لائے اور لاہور چیمبر اور پاکستان سولر ایسوسیشن کی مشترکہ پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے عہدیداران کو اظہار خیال کی دعوت دوں، میں کچھ ابتدائی کلمات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لاہور چیمبر میں منی بجٹ پیش ہونے سے پہلے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر حکومت نے بہت سے ایسے ٹیکس میسر لیے ہیں جن سے انڈسٹری اور معیشت دونوں کو کچھ نہ کچھ دھچکا ضرور لگے گا. ان میں سے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کرنا بھی ایک ہے. سولر پینل پر سیلز ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری اور عوام الناس کا رجحان رینیویبل انرجی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، جس کا برقرار رہنا اب مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں 60% سے زائد بجلی تھرمل ذرائع یعنی کہ تیل، قدرتی گیس اور LNG سے بنتی ہے، جس میں درآمدی تیل کا حصہ سب سے زیادہ ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہماری بجلی کی قیمت اور پیداواری لاگت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم اندرونی اور بیرونی منڈیوں میں اچھی طرح کمپیٹ نہیں کر پاتے. پاکستان کا انرجی مکس پہلے ہی فاسل فیولز کو استعمال کو فروغ دے رہا ہے اور اب سولر پینلز پر سیلز ٹیکس لاگو ہونے سے یہ مزید بڑھے گا. اس اقدام سے وزیر اعظم کے گرین پاکستان اور ماحول کو بہتر کرنے کا خواب پورا ہونے میں بہت مشکل پیش آئے گی. حکومت کا یہ ہدف کہ 2030 تک پاکستان کو رینیویبل انرجی کا 30% ہو جانا چاہیے، یعنی ٹوٹل میٹرکس میں جو پارٹ ہے آف دا رینیویبل انرجی شوڈ بی 30%، وہ یہ بھی ناممکن ہو جائے گا. لاہور چیمبر کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو فوری طور پہ واپس لیا جائے تاکہ پاکستان میں رینیویبل انرجی کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے میں مدد ملے. ایک یہ رسمی بات تھی، لیکن ایک چیز میں آپ سب دوستوں کو، کچھ میڈیا کے دوستوں کو ضرور گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس کا سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہے. بہت زیادہ $30 بلین سے زائد کا فرق ہے. اور اس میں جب ہماری امپورٹ ہم دیکھتے ہیں تو امپورٹ کی فکر جبکہ حساب سیدھا چلانا سی بات میں ہر کسی اکانومسٹ کی ضرورت نہیں، تو سب سے بڑی امپورٹ تیل کی ہے. یعنی کہ ہمیں تیل کی امپورٹ کو ختم کرنا ہے یا کم سے کم کرنا ہے تاکہ ہمارے ڈالرز بچ جائیں. اب تیل کی امپورٹ کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم رینیویبل انرجی میں جائیں. ہم اپنی جو اس ٹائم پہ تمام بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، موسٹ آف دا بجلی، ہائیڈل کا شیئر تو بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اب. تو چونکہ اتنا زیادہ شیئر ہے اس کا تیل کا ہماری انرجی کے اندر، اس انرجی مکس میں، تو اس کو کم کرنے کا یہ طریقہ ہے تو ہم رینیویبل انرجی یا دوسرے کے اوپر جائیں، چاہے ایئر کے اوپر جائے، ونڈ ہے، سولر ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے پانی ہے جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ انحصار کرنا چاہیے. سولر پچھلی حکومت نے قائد اعظم جو سولر پارک شروع کیا، ایک بہت بڑا اقدام تھا اور آہستہ آہستہ بھی ہم اس کے اوپر اب پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہونے لگی ہے جب. اور ہم نے دیکھا ہے، آپ سب نے صرف پچھلے سال تقریباً 14,000 میگا واٹ کی ہم نے سولر کی امپورٹ کیا. اس میں سے میجورٹی انہوں نے مجھے ابھی فرمان صاحب نے بتایا کہ میجورٹی وہ ہے جو کہ نیٹ میٹرنگ میں نہیں ہے. وہ بہت سے لوگ کسانوں نے، آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے روڈ سائڈس کے اوپر اپنی 2-4 پینل لگائے ہیں، اپنی دکان کے اوپر بجلی شروع کر دی ہے. اس کے اوپر رورل ایریاز کے اندر نہروں پہ کسانوں نے، بلکہ پنڈوں میں زیادہ رواج شروع ہو گیا ہے.
تو ادھر یہ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلے ہی بجلی نہیں ہے, اور اگر سیلف ہیلپ بیسس پہ حکومت نے شروع کر دیا ہے یہ کام, پرائیویٹ سیکٹر نے سوری, اور انڈیویجولس نے خود سے شروع کر دیا ہے, تو خدا رہا ہے ان کو تو جینے دیں. مجھے بڑا دکھ ہے کہ شوکت علیم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی کہ میں نے سولر پینلز پہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا. تقریر کے بعد پوری دنیا نے وہ سنی ان ٹیلی ویژن کے اوپر, اور جب اگلے دن ہماری سولر ایسوسیشن اور امپورٹرز نے وہاں فائل جی ڈیز کی امپورٹ کے لیے, تو پتہ لگا نہیں کہ سیلز ٹیکس کے بغیر کوئی کلیئرنس نہیں ہو سکتی. کروڑ روپے کا مال سینٹرل پورٹس میں پھنسا ہوا ہے, سینکڑوں شپمنٹس کنٹینرز وہاں پھنسے ہوئے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ادھر جان بھی اس کو ناکام کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا فرحان صاحب سے جو اس کے ساتھ چیئرمین ہیں, اور وقاص موسیٰ صاحب سے, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, لیکن اس سے پہلے آئی ریکویسٹ مائی ایس پی پی میاں رحمان چند صاحب کے وہ بہت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑے جامع انداز میں پورا ہمارا جو لوڈ چیمبر کا پوائنٹ آف ویو اور جو نیریٹو ہے اس پرٹیکولر ایجنڈا کے اوپر وہ شیئر کر دی ہے. اس کے اندر دو باتیں میں مزید کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں لاہور کے اندر خصوصی طور پہ ایشو ہو رہا ہے اسموک کا, اور پولوشن کا ایک بڑا ایک میجر ایلیمنٹ ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی مختلف تقاریر میں یہ فرمایا کہ وہ مختلف جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بھی الیکٹرک وہیکل کی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ. ہیونگ سیڈ دس, اگر وہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن اگر یہ ہے تو یہ بالکل اس کی برعکس یہ جو سا اقدام انہوں نے اٹھائی اس کی نفی کرتا ہے. اور اس کے اندر رہتے ہوئے کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو سا ہمارا آبجیکٹو ہو وہ میرا نہیں خیال کہ ہم حاصل کر پائیں گے اگر اس طرح کی جو سی یہ ریسٹرکشن امپوز کی جائیں گی, خاص طور پہ رینیوبل سیکٹر کے اس سیگمنٹ کے اوپر, کیونکہ جو سولر ہے اس کی سب سے میجر کنٹریبیوشن ہے رینیوبل انرجی کے اندر. اور میرے خیال سے پاکستان کے جو جغرافیکل جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر رینیوبل انرجی کے اندر صرف ہم سب سے زیادہ جو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ کو وہ صرف سولر کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. تو میرے اور اس کے اندر ابھی تو جو سی ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی آغاز ہے, اس کے اندر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی نئی اکوپمنٹ آئے گی جو کہ پرانی اکوپمنٹ سے بھی ریپلیس ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہیے, اور میں حکومت سے یہ لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کروں گا اور یہ اسٹریس کروں گا اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہ اس چیز کو فوری طور پر واپس لیں. اور جو کیونکہ ایک بڑا ایک میجر دوسری بات بھی اہم بتاتا چلوں, کسی بھی بزنس کے لیے سب سے ضروری ہے سرٹینٹی, اور اسی سرٹینٹی کے بیسس کے اوپر ہی لوگ اپنی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ جو سولر ایسوسیشن کے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے اس حکومت کی پالیسی کے بیسس کے اوپر یہ ساری انویسٹمنٹ کی, اور جب وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کر لی تو اب جو انہوں نے یہ اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی لے ہے. تو میں دوبارہ سے یہی بات دہراؤں گا کہ اس بات کو دوبارہ سے ریورس کیا جائے اور اس کی امینڈمنٹ کرتے ہوئے اس کو اس کے اوپر وڈرا کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی السلام علیکم. جی آپ کا بہت شکریہ. اور جی میرا نام جی محمد فرحان ہے, میں فاؤنڈر بھی ہوں پاکستان سولر ایسوسیشن کا, اور لاسٹ ایئر میں چیئرمین تھا, اب میں ایز اے ایکٹنگ چیئرمین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. اور بہت شکریہ جناب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا کہ انہوں نے ہماری ایک کال پر ہمارا ساتھ دیا اور اس پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ کیا. میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جی سابقہ حکومت نے جون 2023 تک سولر اور اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی ایگزمپشن دی تھی جو اس منی بجٹ کے اندر ختم کر دی گئی ہے. حالانکہ جیسا پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ 13 جنوری کو وزیر خزانہ جناب شوکت علیم صاحب نے اپنی ضمنی بجٹ کی تقریر میں کہا کہ سولر پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. لیکن جب 17 تاریخ والے دن اس سے پہلے تو کسٹم کا پورٹل ہی بند کر دیا گیا تھا. کوئی بھی امپورٹر چاہے وہ سولر سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی انڈسٹری سے وہ اپنی کسٹم کلیئرنس نہیں کروا سکتا تھا. جب 17 جنوری کو امپورٹرز نے اپنی ڈیڈیاں فائل کی تو ان کو پتہ لگا کہ جی 17% سیل ٹیکس اور 3% ایڈیشنل سیل ٹیکس ہمیں دینا پڑے گا اپنی شپمنٹس کو کلیئر کروانے کے لیے.
اور یہ وہ شپمنٹس تھیں جو ملک میں چلتے ہوئے نہ صرف گورنمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان میں یہ سولر پینلز لگنے تھے، بلکہ یہ ہمارے ریزیڈینشل، انڈسٹریل، فارمرز، کوئی رورل ایریا میں ہو یا اربن ایریا میں ہو، یہ ان جگہوں پر جا کر سولر سسٹم لگنے تھے جہاں پر آج ابھی تک ہمارا نیشنل گرڈ بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ اگر 2021 کی بات کی جائے تو تقریباً 15 گیگا واٹ کو 14,000 میگا واٹ سے زیادہ کے سولر اکوپمنٹ پاکستان میں آئے اور مختلف جگہوں پر یوٹیلائز ہوئے، جس میں سے ہمارے نیشنل گریڈ میں نیٹنگ میٹرنگ کے طور پر صرف 120 سے 160 میگا واٹ جو ان کا ان ہوا، باقی رورل ایریاز میں لگا، فارمرز نے لگایا، دیہاتوں میں لگا. اب آپ دیکھیں کہ کسانوں کو بجلی پہلے ہی کنٹینیوسلی نہیں مل رہی تھی، ڈیزل مہنگا تھا، ڈیزل انجن کی مینٹیننس کرنی پڑتی تھی. سولر ایک واحد ماحولیات جسے کہہ لیں کہ سولر ایک واحد ذریعہ ہے رینیوبل انرجی کا، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، جس میں آپ ایک دفعہ سولر سسٹم کو جب لگوا لیتے ہیں تو اگلے 25 سال کے لیے جو اس کی کاسٹ ہے لاک ہو جاتی ہے، بغیر کسی آپریشنل ایکسپینس کے، بغیر کسی رننگ ایکسپینس کے. دوسری طرف اگر ہم وہی بجلی فوسل فیول سے بنائیں، یعنی کہ آپ اگر اس سے آئل سے بنائیں، آپ اس کی جو سی ہے تھرمل سے بنائیں، تو آپ کو کنٹینیوسلی آئل درآمد کرنا پڑ رہا ہے. ڈالر ہمارا سٹیبل نہیں ہے، پرائسز آپ پچھلے 10 سال میں دیکھ لیں بجلی کی بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی. تو اگر ہم 25 سال کی سولر کی بات کر رہے ہیں اور اگر سولر کا کسی کو یونٹ آج فور ایگزامپل 2 روپے کا پڑ رہا ہے تو 25 سال بعد یہ اس کے لیے فری ہے. 3 سال کا اس کا پے بیک ہے، اس کے 22 سال اگلا اس سے فری جو سا الیکٹریسٹی بناتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث بنتا ہے. اور دوسری طرف ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ 25 سال بعد بجلی کا یونٹ 500 روپے کا ہوگا یا 1000 روپے کا ہمیں ملے گا. دوسرا، دنیا کے اندر کاربن کریڈٹس ملتے ہیں. جب ہمارے ایکسپورٹر دنیا میں اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو خریدار ہیں یورپین کنٹریز کے یا امریکن کنٹریز کے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی انڈسٹری کے اوپر کتنا رینیوبل انرجی کا سسٹم لگایا ہے، کتنی رینیوبل انرجی یوز کر رہے ہیں. ان کریڈٹس اور ان پوائنٹس کے بعد وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہاں جی اس جو ایکسپورٹر ہے اس ملک کا، اس سے ہم یہ چیز کو خرید لیں. تو اس کا اس پہ بھی افیکٹ آئے گا. لہذا ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب عارف الوی صاحب، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، وزیر خزانہ صاحب، وزیر توانائی جناب حماد صاحب، اور اسپیشلی جو انوائرمنٹ کی ہماری وزیر ہے زرتاج گل صاحبہ، ان سے درخواست ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو واپس لیا جائے. اب میں وقاص موسیٰ صاحب کو جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہے پی ایس اے کے، دعوت دوں گا کہ چند آپ کو جو بلٹس پوائنٹس ہیں، جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ بتائیں. السلام علیکم. تھینک یو فرحان بھائی اینڈ تھینک یو جناب پولیس صاحب، پریزیڈنٹ آف ایس سی سی آئی اینڈ ایس سی سی آئی کا سپورٹ اینڈ آل دا میڈیا پرسنس کہ آپ لوگ آئے، آپ نے وقت نکالا. کچھ بنیادی کچھ فیکٹس پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سولر پہ ٹیکس لگا ہے تو سولر پہ ٹیکس لگنے سے کیا ہوگا، سولر کی کنزمپشن کم ہوگی، جو انسٹالیشن ہے وہ کم ہوگی. جس طرح فرحان بھائی نے بتایا کہ پچھلے سال جو ہے 15,000 میگا واٹ کی انسٹالیشن ہوئی ہے. اس پہ اگر ہم ایک معمولی سا نمبر 20% کی ریڈکشن لے لیں تو یہ تقریباً 1400 میگا واٹ کی سولر کی انسٹالیشن کم ہوگی صرف ایک سال میں. اس نمبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو غازی بروتا ڈیم جو ہمارا ہے وہ 1482 میگا واٹ کا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس حکومت نے یا جو بھی جنہوں نے بھی اس فیصلے کو پالیسی کو اپروو کیا ہے، انہوں نے ہر سال اس ٹیکس کے بدلے ایک ڈیم قربان کیا ہے. یہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیم لگانے ہیں، ہم نے ہم نے بجلی سستی کرنی ہے، دوسری طرف اس پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اور آگے چلتے ہیں تو ہم غریبوں یا کسانوں کو یا رورل ایریاز کو جو آف گریڈ ایریاز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پالیسی سے جب سولر کم لگے گا تو کس کو زیادہ نقصان ہوگا؟ زیادہ نقصان ہمارا 50% سے زیادہ سولر جو ہے وہ آف گریڈ ایریاز میں لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، ڈیزل کے مہنگے جنریٹر چلا نہیں سکتے، آئل یا پیٹرول کی جو مہنگائی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کو جہاں فائدہ ہونا وہ فائدہ ان کو نہیں ہو رہا. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز سولر کی انڈسٹری میں 10-15 ہزار سے اوپر انجینئرز، ٹیکنیشینز، انسٹالرز، لو اسکل سے سیمی اسکل لوگ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب سولر کی انسٹالیشن کم ہوں گی تو ہماری ہزاروں میں جابس کم ہوں گی، جس کے اوپر ایک امپیکٹ آئے گا. اگین دس از سم تھنگ جو کہ دیکھنا ہے. سولر ایک لگژری آئٹم نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے منگوایا ہوا چاکلیٹ نہیں ہے جس کو کھانے سے کم کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کو کم کرنے سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے.
ایک اور एग्जांपल हम अगर आगे उठाते हैं, हम कह रहे हैं एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाया है। इस टैक्स की वजह से हम एक साल में जो नुकसान करेंगे 100 मिलियन ट्रीज के बराबर का नुकसान करेंगे जो सोलर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा, उससे कीमत बढ़ जाएगी तो सोलर की इंस्टॉलेशन कम होगी। एक साल में जो सोलर की इंस्टॉलेशन कम होगी वो कम से कम 100 मिलियन ट्रीज के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपने बिलियन ट्री सुनामी को नेगेटिव से शुरू कर दिया क्योंकि आपने ये टैक्स लगा दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? और हम यही अपील कर रहे हैं कि आप इस फैसले के ऊपर नजरसानी करें ताकि ये जो नुकसान हम करने वाले हैं वो नुकसान ना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि ग्रीन पाकिस्तान 30% रिन्यूएबल, इसकी तरफ हमने जाना है। ये जीएसटी लगा के हम इस विजन के बरक्स जा रहे हैं, जिस तरह अभी नुमान साहब ने भी जिक्र किया। इंटरनेशनल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, अब्दुल दाऊद साहब और बाकी जो हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं। हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को या हमारी इंडस्ट्री को जब सोलर महंगा पड़ेगा तो वो सोलर कम लगाएंगे। उसके बरक्स जो बांग्लादेश में फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, जो वियतनाम में फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, जिनके मुल्क जिनकी हुकूमतें सोलर को प्रमोट कर रही हैं, तो जब इंटरनेशनल कस्टमर्स ऑर्डर देना चाहेंगे तो क्या वो बांग्लादेश को ऑर्डर देंगे, वो पाकिस्तान को ऑर्डर देंगे? वो ज़ाहिर है उसको ऑर्डर देंगे जो सोलर ज्यादा लगाता है। एक दफा फिर हमने इस फैसले के साथ ये जो जीएसटी लगाया है सोलर के ऊपर, उससे हमारी कंजम्पशन सोलर की कम होगी और उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुंचेगा। इसको अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिस तरह अभी जिक्र किया फरहान भाई ने भी और नुमान साहब ने भी, कि सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक दफा सोलर लगाया, फिर आपकी अगले 20 साल तक इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हुई। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वो इलेक्ट्रिसिटी आती है तेल से, फॉसिल फ्यूल से। अगर हम अज्यूम करते हैं सिर्फ 50% जो हम बात कर रहे हैं कि 1200 मेगावाट की इंस्टॉलेशन हमारी कम हो जाएगी एक साल में, तकरीबन हमारा 450 अरब रुपए का इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा अगले 20 साल में। यानी आप समझ लें आज आपने जीएसटी लगाया सोलर पे, एक साल का जीएसटी लगाने से आपका 450 अरब रुपए का इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, क्योंकि आपने अगले 20 साल तक ज्यादा तेल मंगवाना है, आपने अगले 20 साल तक ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स मंगवाने हैं, आपने इंपोर्ट करना है तेल जो हमारी इंपोर्ट्स का सबसे मेजर हिस्सा है। तो ये कुछ नंबर है जो कि हमें बार बार मैं फिर से एक दफा दोहराता हूँ क्लोज करते हुए, ये कुछ नंबर हैं, ये कुछ ऐसे अदाद शुमार हैं जो कि हमें अपने आप लोगों के थ्रू हमने जो है इसको गवर्नमेंट को भी पहुंचाना है कि हम 100 मिलियन ट्रीज पर ईयर का नुकसान कर रहे हैं जीएसटी लगा के। हम 450 अरब रुपए की इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं तेल की, सोलर की इंस्टॉलेशन कम करके। हम समझ लें हर साल एक गाजी बरोता दैट जो है ना वो खो रहे हैं बाय पुटिंग दिस जीएसटी ऑन सोलर। इसीलिए हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं तमाम वसाइल के थ्रू, तमाम हमारे जो हमारी कोशिश है उनके थ्रू, कि इस टैक्स को बराए करम नजरसानी करें, इसके ऊपर इसको खत्म करें। जो चीज इंकरेज करनी चाहिए, हम आपसे सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सोलर पे हमें सब्सिडाइज करें या कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे दें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे रेजिडेंशियल कस्टमर्स, जो हमारे फार्मर, जो हमारे गरीब पाकिस्तान के अवाम जो सोलर लगा रहे हैं और जिनको अब समझ में आ रहा है सोलर लगाना, उनको अपनी मदद आपके तहत जिस तरह वो लगा रहे हैं उसी तरह उनको लगाने दें, और उससे मुल्क का भी फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी का भी फायदा होगा, हमारे एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा, जो हमारा विजन 2030 है उसका भी फायदा होगा। तो इसीलिए हम इस अपील को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। सारे एमएनएस को कह रहे हैं मैंने नहीं लगाया। ये रिफंड वाली कैटेगरी में तो नहीं है? नहीं सर, ये रिफंड भी नहीं नहीं। होगा? देखिए सर, इसके जो सोलर के मोस्टली यूजर्स हैं वो एंड यूजर है, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल, है ना। ये उसने आगे जाके किसको बेचना है? किसी को नहीं बेचना, उसने तो घर पे लगा लिया। तो ये जो ना सिर्फ इस जो 17 + 3% का इंपोर्ट के टाइम पे इंपोर्टर ने टैक्स लेना है, जाहिर है वो तो उसने चार्ज करना है एंड यूजर से, प्लस वो क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो 3% उस बेचारे को और महंगा ये लेना पड़ेगा, और वो कहीं से भी जाकर ये एडजस्टमेंट नहीं लेगा क्योंकि उसने तो अपने घर पे लगाया, कौन सा आगे बेचना है उसने, या फार्मर ने लगाया उसने तो रिफंड नहीं देगा। इसका बेसिकली कहा जाए तो इम्पैक्ट तो आम आदमी पे आया, आप पे आया, मुझ पे आया, क्योंकि सोलर ना सिर्फ सोलर एसोसिएशन बल्कि ये तो हर इंडस्ट्री, हर घर की जरूरत है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर ये आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, इस टैक्स को वापस नहीं लिया जाता, कोई लाहेमत तय किया गया कि इसके खिलाफ क्या करेंगे? सर देखें, हमारा तो सिंपल लाहेमल है, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि वजीर खजाना साहब ने तो देखें उसके बाद उनकी तकरीर के बाद ये बिल अप्रूव हुआ, तो मनोहन जितने भी कौमी असम्बली के मेंबरान बैठे थे, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनकी बात पर यकीन किया होगा, जैसे हमने टीवी पे बैठ के उनकी खबर को सुना।
تو یہ سننے کے بعد ہی ان سب نے اپروول دی. تو یہ تو اب گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا سنا اور کس چیز کی ہم نے اپروول دی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور دوسری بات, ہم تو جو افیکٹ ہوں گے سب سے زیادہ حکومت پاکستان خود افیکٹ ہوگی. جیسے وقاص موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا آئل کا. اور پولوشن آپ دیکھیں, ہم سب لاہور میں رہتے ہیں, ابھی پولوشن کی حالت دیکھیں کہ آپ بغیر ماسک کے, بغیر ایئر پیوریفائر کے سانس ہی نہیں لے پا رہے. اچھا, اس میں آپ تو سمجھتے ہیں کہ اس پاور سیکٹر میں اس سولر کے خلاف کوئی لابی کام کر رہی ہے تو اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے ہر بندے کے اپنے اپنے اسٹیکس ہوتے ہیں. اور اوبیسلی جب ہم رینیویبل انرجی اور گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں, اور جو فیول سے پاور اور انرجی بناتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں. اور گردشی قرضے تو آئی پی پیز کے ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم فیول کرتے ہیں مہنگا امپورٹ, اور آگے سبسڈی کر کے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم نے اپنی جیب سے گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں نا ان کو. اور دوسری طرف نہ ہم کوئی گورنمنٹ سے سبسڈی لیتے ہیں, نہ کوئی ہم گورنمنٹ سے جو سا کوئی اس پہ لون لیتے ہیں. ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں عام عوام کو فراہم کرتے ہیں. آپ نے اس کو چیک تو کیا ہوگا نا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر رہے ہیں اسمبلی میں کہ میں نہیں لگا رہا, اور بعد میں آپ کو پتا چلا یہ لگ گیا, تو اس کا تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اینٹو بنے. سر اے سوال دے تسی ان وزیر خزانہ صاحب نوں پوچھو. میں تو یہ کہوں گا کہ میرے خیال ہے فائنانس منسٹر صاحب کی کریڈیبلٹی کو ایف بی آر نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے جو بات کہی ایف بی آر نے اسے الٹ کر کے دکھایا ود ان فیو آورس. تو میں کہا یہ تو انٹرنل ایشو ڈسکس فائنانس منسٹر صاحب کو جا کے کرنا چاہیے کہ میری کہی ہوئی بات کو وہ چند گھنٹوں بعد بالکل الٹ کر دیا گیا. تو یہ تو ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرے علم میں بھی یہ بات لائی ہے شاید خلیق صاحب نے کہ سی پیک کے تحت جو سب سے بڑا پروجیکٹ لگ رہا تھا کوہالا انرجی کا 2.5 بلین ڈالر کا, اور اس نے پیدا کرنی تھی 1124 میگا واٹ بجلی. انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ سی پیک کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, اگر یہ سیلز ٹیکس کا جو ایشو حل نہیں ہوتا تو ہم اس کو بند کر دیں گے. جی بالکل بالکل. تو آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ کہ پوری دنیا میں جلد رسائی ہو رہی ہے کہ ہم ایک اپنا مشن لے کے آئے ہیں گرین پاکستان کا. ہم ایک مشن لے کے ویژن دیا ہم نے کہ بلین ٹریز سونامی کا, اور کیا ہم اپنے ویژن کو اس طرح الٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے اور ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن چند یہ جو عناصر ہیں جو ان کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.